پاکستان کے لیے 100-150 ارب ڈالر اتنا بڑا پیسہ نہیں ہے. 3 سے 4 سال میں یہ پاکستان واپس کھڑا کیا دوڑے گا. ہم یہی سوچتے ہیں کہ امریکہ آ کے ہم کو بچا لے گا. قرآن کہتا ہے یہود اور نصارہ جو ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا, اور ہم جا کے انہی کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں, انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ ہم کو بچائے گا. کیسے بچائے گا, کیوں بچائے گا؟ ہم تو ایک مردہ قوم ہے. مردہ قوم سے آپ ایکسپیکٹ کریں, مری ہوئی مچھلی سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو میں پانی میں ڈالوں گا جو تیرے گی, کیسے تیرے گی؟ جس کا ضمیر مر چکا ہو, جس کو اللہ پہ یقین نہ ہو, اور جس کو اس بات پہ یقین ہو کہ میں رشوت لوں گا, میں چوری کروں گا, میں کوئی حرام خوری کا کام کروں گا تو میرا کام چلے گا, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ اس کے اوپر اپنا کرم کرے گا؟ یہ ناممکن ہے. اللہ تو اس کے اوپر ہی کرم کرے گا نا اپنا, جس کو ذرا سی تو 0.1% تو اللہ پہ اعتماد ہو. ایک ہی ہے کہ کسی طرح میرا بچہ جا کے امریکہ میں سیٹل ہو جائے, اس کے لیے چاہے اس کو پاکستان ذبح کرنا پڑ جائے وہ ذبح کر دیتا ہے. عمران خان کا اتنا بڑا خوف کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ اب بھاگ رہے ہیں. مردانہ وار مقابلہ کرتے, مردوں کی طرح کھڑے ہوتے تو وہ مقابلہ بڑا اچھا ہو جاتا. بیسکلی پرابلم کیا تھا عمران خان کا, وہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہ رہا تھا, گیا مجبوری میں, اور وہ سائن نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں وہ بہت ہارش تھیں. وہ چلا گیا رشیا سے سب کچھ سستا مل رہا تھا. آپ نے سستی گندم بھی نہیں لی جس کی وجہ سے آٹا مہنگا ہو گیا, آپ نے سستا تیل بھی نہیں لیا جس کی وجہ سے آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی, ہر چیز مہنگی ہو گئی. اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیے ہوتے تو آج آپ کے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. ایک آدمی اس کی قابلیت اتنی ہے بمشکل ایک یونین کاؤنسل چلا سکے, اس کو آپ ملک کا کرتا دھرتا بنا دو گے, وہ تو نہیں کر سکتا نا. پچھلے دنوں تو یہ سچویشن تھی کہ $55 لاکھ نہیں تھا کہ آپ پیاز, ادرک, لہسن کی آپ LCs کھلوا لیتے. اب جب مارکیٹ میں پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے یہ سب چلے گا سسٹم جو ہے. پوری دنیا جو ہے وہ پوری ڈالرز پہ چلتی ہے, اور ہمارے پاس ڈالر جو ہے وہ آ رہی نہیں ہے. پیٹرول ہم نے اتنا مہنگا کر دیا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا ہو رہا تھا, ہم نے ڈیوٹیز لگا دی صرف تاکہ اپنا خرچہ پورا ہو سکے کسی طرح. الیکٹریسٹی دیکھیں $18 یونٹ تھی کمرشل, اس وقت $42 یونٹ سے زیادہ آپ کی الیکٹریسٹی چلے گی. آپ کے سارے ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہو گیا. جو کووڈ میں بڑا محنت کر کے پورا سیکٹر جو انڈیا اور بنگلہ دیش سے چھینا گیا تھا لٹرلی, وہ پوری کی پوری مارکیٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی جو تقریباً $30-32 بلین کی تھی ٹیکسٹائل کی. ایک آدمی اس کی قابلیت اتنی ہے کہ وہ ایک بمشکل ایک یونین کاؤنسل چلا سکے, اس کو آپ ملک کا کرتا دھرتا بنا دو گے, وہ تو نہیں کر سکتا نا. یہ بہت مشکل ہے. یہ جو صدام حسین کے زمانے میں عراق کے ساتھ ہوا تھا اس سے برا ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. ہم لوگ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں نہیں, کیونکہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ امریکہ آ کے ہم کو بچا لے گا. ہمارا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا, دشمن نہیں بولا لیکن دوست نہیں ہو سکتا, اور ہم جا کے انہی کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں, انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ ہم کو بچائے گا. کیسے بچائے گا, کیوں بچائے گا؟ جب اللہ نے اس کو بولا کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے تو نہیں ہے. تو جب تک ہم واپس اپنے اصل کی طرف واپس نہیں آئیں گے, ہمارا بہت مشکل ہے کہ ہم کہیں پہنچ جائیں. بیسکلی پرابلم کیا تھا عمران خان کا, وہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہ رہا تھا, گیا مجبوری میں. IMF والے لٹرلی اس کو منتیں کر رہے تھے کہ تم آ کے ہمارے ساتھ سائن کر لو, اور وہ سائن نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں وہ بہت ہارش تھیں. تو اس نے بولا میں سائن نہیں کر سکتا, اور انفیکٹ وہ چلا گیا رشیا سے سب کچھ سستا مل رہا تھا. لیکن اب بات یہ, یا تو آپ ایک طرف ہو سکتے ہو نا, دو کشتیوں میں تو نہیں بیٹھ سکتے ہو. آپ نے سستی گندم بھی نہیں لی جس کی وجہ سے آٹا مہنگا ہو گیا, آپ نے سستا تیل بھی نہیں لیا جس کی وجہ سے آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی, آپ کا ہر چیز مہنگی ہو گئی. اگر وہ 40% ڈسکاؤنٹ یا 30% ڈسکاؤنٹ جتنا بھی آفر کر رہے تھے, 40% گندم پہ دے رہے تھے, 30% فیول پہ دے رہے تھے, اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیے ہوتے تو آج آپ کے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے, کیونکہ آپ کے پاس فرنس آئل بھی ہوتا, آپ کے پاس پیٹرول بھی ہوتا, آپ کے پاس ڈیزل بھی ہوتا, اور آپ کے بجلی کے جو بجلی گھر ہیں جو فرنس آئل پہ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہوتے. آپ نے سری لنکا میں دیکھا لوگ فوراً باہر آئے تھے کیونکہ ان میں اویئرنیس ہے, ان میں زندگی کی کرن باقی ہے. ہم تو ایک مردہ قوم ہے. مردہ قوم سے آپ ایکسپیکٹ کریں, مری ہوئی مچھلی سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو میں پانی میں ڈالوں گا جو تیرے گی, کیسے تیرے گی؟ بس اور میں کیا بولوں اس کے بارے میں. یہ قوم ہی ہماری جو ہے جس کا ضمیر مر چکا ہو, جس کو اللہ پہ یقین نہ ہو, اور جس کو اس بات پہ یقین ہو کہ میں رشوت لوں گا, میں چوری کروں گا, میں کوئی حرام خوری کا کام کروں گا تو میرا کام چلے گا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ اس کے اوپر اپنا کرم کرے گا؟ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تو اس کے اوپر ہی کرم کرے گا نا اپنا, جس کو ذرا سی تو 1% تو ہو نا, 0.1% تو اللہ پہ اعتماد ہو. ہم کو تو ٹوٹل اعتماد ہی اسی چیز پہ, رشوت, کرپشن, چوری, اسی کے ہمارا تو پورا مقدمہ اس پہ چلتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جی ذرا سا کیا ہوا کہ پنجاب میں انہوں نے مار کھائی, تو انہوں نے جو پہلے بول رہے تھے کہ پہلے آ کے سب ایک بندہ آ کے مجھ کو بولے گا کہ استعفیٰ دو, اسپیکر صاحب نے اچانک 35 بندہ اڑا دیا. بیسکلی وہ خوف میں مبتلا ہے نا, ایک خوف ہے عمران خان کا, ایک
عمران خان کا اتنا بڑا خوف کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ اب بھاگ رہے ہیں. جبکہ اگر میرے خیال میں اگر وہ مردانہ وار مقابلہ کرتے پہلے دن سے ہی مردوں کی طرح کھڑے ہوتے تو وہ مقابلہ بڑا اچھا ہو جاتا, بہت بہتر ہو جاتا وہ مقابلہ. لیکن جو وہ انہوں نے گراؤنڈ چھوڑا, وہ گراؤنڈ عمران خان نے کیپچر کر لیا. پاکستان کے لیے 100-150 ارب ڈالر اتنا بڑا پیسہ نہیں ہے اگر اس کو ایمانداری سے رن کیا جائے. یہ صرف 3 سال کی مار ہے. ہمارا ملک ہے ایک ایگریکلچرل کنٹری. ہمارا ملک وہ ملک ہے جس کی 4 فصلیں ہوتی ہیں ایک سال میں. بڑے دنیا میں کم ملک ہیں جن کی 4 فصلیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارا موسم ایسا ہے کہ ہم کو 4 فصلوں کی اجازت دیتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن کا نیٹ ورک ہے, ہمارا سسٹم ہے. ہم اس کو پراپرلی ایکسپلائٹ کریں اگر تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ختم نہ ہو سکے. ہاں, ہم کو اپنی عیاشیوں کے اوپر تھوڑا سا کرب کرنا پڑے گا, تھوڑا سا ڈھکن لگانا پڑے گا کہ جب تک میں نے جاپان سے میں نے اپنے لیے نئی V8 نہ منگائی تو بس میرا نک کٹ جلس. یہ اس چیز کو ناک کو جو ہے نا, ناک نہیں کاٹ سکتا, میں نکالنی ہوگی آپ کو تھوڑا سا. صرف 3 سے 4 سال میں یہ پاکستان واپس کھڑا کیا دوڑے گا, لیکن بادشاہ کوئی دوڑنے دے گا تو دوڑے گا نا. ایک ہی ہے کہ کسی طرح میرا بچہ جا کے امریکہ میں سیٹل ہو جائے, میرا بچہ جا کے انگلینڈ میں سیٹل ہو جائے, اس کے لیے چاہے اس کو پاکستان ذبح کرنا پڑ جائے وہ ذبح کر دیتا ہے. اب انہی کو سوچنا پڑے گا نا. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں حالات برے نہیں ہوں گے, برے ہوں گے, اور پھر ادھر سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے.